تو آج ہم ذرا پاکستانی تفریحی صنعت کے اندر جھانک رہے ہیں. فلم، ڈرامہ، ان میں کیا چل رہا ہے. ہمارے پاس کچھ مضامین، انٹرویوز، کچھ نوٹس بھی ہیں جو اس دنیا کے چیلنجز اور کچھ اندرونی کہانیوں پر روشنی ڈالتے ہیں. کچھ تو انڈسٹری کے اندرونی مسائل ہیں، کچھ ہیں کامیابیوں اور ناکامیوں کی وجوہات پر. تو کوشش یہی ہوگی کہ ان سب کو ملا کر ایک واضح تصویر پیش کی جائے. چلیں پھر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کچھ مشکل موضوعات ہیں. انڈسٹری میں یہ کاسٹنگ کاؤچ، مطلب کام کے بدلے ناجائز مطالبات اور ہراسانی کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. کیا یہ ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہیں، خاص طور پر اگر ہالی ووڈ سے موازنہ کریں؟ دیکھیں، ہالی ووڈ میں تو یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے نا. کئی بڑے نام سامنے آئے. پاکستان کے حوالے سے جو ایک آدھ انٹرویو ہے جیسے شایان لطیف کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں یقیناً ایسے لوگ تھے جو اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے تھے، لیکن اب میرا خیال ہے سوشل میڈیا آ گیا، آگاہی بڑھی ہے، تو یہ چیزیں اب نسبتاً کم ہوئی ہیں. یہ کہنا تو بالکل غلط ہے کہ ہر جگہ ہی ایسا ہے، لیکن ہاں یہ ایک حقیقت رہی ہے. اور ہالی ووڈ میں ان فکسرز کا کردار کی بڑا دلچسپ لگتا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام ہوتا ہے مشہور شخصیات کے اسکینڈلز، بعض اوقات تو قانونی مسائل تک کو میڈیا اور عوام سے چھپانا، تاکہ ان کی جو عوامی شبیہ ہے وہ ٹھیک رہے. ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہالی ووڈ کا ایک طرح کا پورا سسٹم ہے. اچھا، اور یہ منشیات اور ذہنی صحت کے مسائل، ہالی ووڈ میں تو یہ کہانیاں بہت عام ہیں. وہ ڈینس کوائٹ کا انکشاف تھا نا کہ کوکین فلم بجٹ کا حصہ ہوتی تھی، وہ تو بڑا چوکانے والا تھا. پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں، وہ انکشاف تو واقعی حیران کن تھا. ہالی ووڈ میں ظاہر ہے شدید عوامی دباؤ ہوتا ہے، مقابلہ سخت ہے، تو ذہنی صحت کے مسائل اور پھر منشیات کا استعمال، یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. پاکستان کے حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کہ منشیات کا استعمال یہاں بھی ہے، بالکل ہے، لیکن اسے صرف شوبز تک محدود کرنا میرا خیال ہے غلط ہوگا. یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو کئی شعبوں میں پھیلا ہوا ہے. ایک ذریعے نے تو اسے گندی لعنت کہا ہے. اچھا، ان چیلنجز سے ذرا ہٹ کر فلم سازی کی طرف آتے ہیں. یہ پاکستانی فلمیں بننے میں اکثر اتنا وقت کیوں لیتی ہیں؟ کئی پروجیکٹس کا اعلان ہوتا ہے، پھر سالوں کوئی خبر نہیں آتی. اس کی ایک بڑی وجہ جو ذرائع سے سامنے آتی ہے، وہ ہمارے بڑے ستاروں کے محدود تعداد ہے، اور پھر ان کی دوسری مصروفیات بہت ہیں. مطلب فواد خان، ماہرہ خان، حمزہ عباسی، شان، علی ظفر، یہ گنتی کے چند نام ہیں. وہ کمرشلز بھی کر رہے ہیں، کوئی ڈرامے کر رہا ہے، ذاتی مصروفیات بھی ہیں. چونکہ سال میں اتنی زیادہ فلمیں بنتی نہیں، تو ان کے لیے اپنا سارا وقت صرف ایک فلم کو دینا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ وار جیسی فلم کا بھی یہی ذکر ملتا ہے کہ شوٹنگ قسطوں میں ہوئی، کیونکہ سب کو اکٹھا کرنا آسان نہیں تھا. تو یہ بات اہم ہے کہ فلمیں ہی کم بن رہی ہیں، یعنی اداکاروں کے پاس آپشنز بھی محدود ہے کہ صرف فلم پر فوکس کریں. اسی سے جڑی ایک اور بات، ایک طرف تو وہ روایتی 12 مسالے والی فلمیں چل رہی تھی، دوسری طرف دی لیجنڈ آف مولا جٹ آ گئی. اس نے تو سارے فارمولے ہی توڑ دیے. بالکل 12 مسالے، یعنی وہی روایتی رومانس، گانے، ایکشن، آئٹم نمبر، یہ سب ایک آزمودہ فارمولا سمجھا جاتا رہا ہے. مولا جٹ نے ثابت کیا کہ اس کے بغیر بھی فلم اور بہت بڑی کامیاب فلم بن سکتی ہے. ذرائع کے مطابق اس کی کامیابی کی بنیاد کیا تھی؟ مضبوط کہانی، یعنی 2 خاندانوں کی دشمنی، بین الاقوامی معیار کی پروڈکشن ویلیو اور پری پروڈکشن پہ لگایا گیا وقت تقریباً 4 سال، اور پھر اداکاروں کی کمٹمنٹ. جیسے فواد خان نے ذیابیطس کے باوجود جسمانی طور پر خود کو کتنا تبدیل کیا کردار کے لیے. یعنی ویژن ہو اور محنت ہو تو فارمولا توڑا جا سکتا ہے. اچھا، یہ اقربا پروری، نیپوٹزم، اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے. عالمی مثالیں تو ہیں، پاکستان میں اس کا کتنا اثر ہے؟ اقربا پروری تو دیکھیں ہر جگہ ہے. ہالی ووڈ میں کپولا خاندان، بالی ووڈ میں کپور خاندان، بڑی مثالیں ہیں. پاکستان کے حوالے سے ذرائع ایک دلچسپ بات کرتے ہیں کہ فلم انڈسٹری میں یہ چیز زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. جیسے سلطان راہی یا وحید مراد کے بیٹے وہ مقام حاصل نہیں کر سکے، لیکن ڈرامہ اور میوزک انڈسٹری میں یہ زیادہ نظر آتی ہے. کچھ مخصوص پروڈکشن ہاؤسز اور چینلز کا آپس میں ایک گڈ جوڑ سا بن گیا ہے جو نئے ٹیلنٹ کو مواقع کم دیتا ہے اور انہی چہروں کو بار بار کاسٹ کیا جاتا ہے. تو فلم میں کیوں نہیں یہ چل سکا جبکہ ڈرامے میں زیادہ ہے؟
इस फर्क की कोई वजह बताते हैं ज़राए? क्या ड्रामे में रिस्क कम होता है शायद? ये एक मुमकिना वजह हो सकती है। ज़राए बराह रास्त तो वजह नहीं बताते, लेकिन ड्रामों का जो काम करने का माहौल है ना, इससे अंदाज़ा होता है। ड्रामों का बजट फिल्मों के मुकाबले में बहुत कम होता है, वक्त की शदीद कमी होती है। मतलब एक दिन में 10-12 सीन करने पड़ते हैं। फिल्म में फिर भी मंसूबाबंदी कुछ बेहतर होती है। और एक इंटरव्यू में ये बात भी सामने आई कि ड्रामा सेट्स पर अक्सर जो टेक्निकल क्रू है उनके साथ सलूक ठीक नहीं होता, मुआवजे भी कम होते हैं, जबकि अदाकारों को निस्बतन बेहतर सहूलियात मिलती हैं। इसमें फिर वो रेंटल माफिया का भी किरदार है, जो कैमरा, लाइट्स वगैरह महंगे दामों किराए पर देते हैं और क्रू की कमाई का बड़ा हिस्सा वो ले जाते हैं। ये क्रू के हालात तो वाकई काफी मुश्किल लगते हैं, खास तौर पर जब अदाकारों को ज्यादा मराहत मिल रही हों। अच्छा, आखिर में क्या हुकूमती सरपरस्ती से कुछ फर्क पड़ सकता है इस इंडस्ट्री को? जी, कई तज्जियाकार और इंडस्ट्री के लोग इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं। आप हॉलीवुड और बॉलीवुड को देखें, उन्हें रियासती और निजी इदारों की हिमायत हासिल होती है। पाकिस्तान में भी अगर हम अपनी सकाफत, अपने हीरोज जैसे सिपाही सुभान का जिक्र था एक जरिए में, उनकी कहानियां बायोपिक्स बनाना चाहते हैं तो हुकूमती मदद बहुत अहम है। ISPR ने कुछ प्रोडक्शंस में किरदार अदा किया है, जो एक मुस्बत कदम है, लेकिन एक वसी पॉलिसीज और माली मुआवनत की जरूरत तो है। तो आज की इस गुफ्तगू से ये तो वाज़ेह है कि पाकिस्तानी तफरीही सनत में कई पेचीदा मसाइल भी हैं, तजादात भी हैं, लेकिन साथ ही मौला जट जैसी कामयाबी की मिसालें भी हैं और आगे बढ़ने की सलाहियत भी मौजूद है। बिल्कुल, और यहीं से मुस्तकबिल की है एक अहम सवाल जन्म लेता है, जो हमारे ज़राए भी कहीं ना कहीं उठाते हैं कि क्या ये सनत सिर्फ बड़े नामों, ताल्लुकात और पुराने फॉर्मूलों के सहारे ही चलती रहेगी, या फिर नए ख्यालात, नए चेहरों और मुनफरिद कहानियों के लिए भी जगह बनाएगी, खास तौर पर जब नाजरीन का ज़ौक़ बदल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। ये देखना आने वाले वक्त में वाकई दिलचस्प होगा।